بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، کہ قیامت کے دن تمام لوگ انبیاء علیہم السلام کو تلاش کریں گے سفارش کے لیے، تو سب سے پہلے لوگ پہنچیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، آج ہمارے حال پر رحم کیجئے اور ہماری اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ میں نے اللہ کے مرضی کے بغیر گندم کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے آج اللہ کے سامنے جانے کی میری ہمت نہیں ہوتی، تم جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ میں نے اپنے ظالم بیٹے کی سفارش کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے، کہیں اسی کو بنیاد بنا کر میری ہی آج پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ لوگ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میں تمہاری سفارش کر نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جا نہیں سکتا، اس لیے کہ 3 باتیں جو نامناسب تھی میرے زبان سے نکل گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آج اسی پر میری پکڑ نہ ہو جائے، مجھے سے سوال نہ شروع ہو جائے۔ وہ کون سی 3 باتیں تھیں وہ گزشتہ سے پہلے جمعہ میں بتلا دی گئی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ میلے میں نہیں آ سکتا۔ دوسری بات کہی تھی کہ یہ بتوں کو توڑنے کا جہاں تک مسئلہ ہے میں نے نہیں بلکہ تم میں سے اس کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ اور تیسری بات نامناسب جو زبان سے نکلی تھی وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے حضرت بی بی سارہ کو بہن ہونا ظاہر کیا تھا۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر کے ڈر رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تنبیہ کرنے کے لیے ایک قبطی آدمی کو، فرعونی آدمی کو میں نے ایک تماچا لگایا تھا تو وہ مر گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مقدمہ آج مجھے سے شروع ہو جائے، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آج ہمارے حال پر رحم کیجیے، کتنا پریشان حال ہے، کیسے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ میں تمہاری سفارش کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا، کہیں آج میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یعنی عیسائی جو لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو نصارہ اور عیسائی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بڑی تفصیل آئی ہے ان کے واقعات کی اور ان لوگوں کے حالات کی۔
چنانچہ عیسائی لوگ، نصارہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، دوسرے بی بی مریم کو خدا مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیوی ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس طور پر حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، وہ آل و اولاد سے اور توالد و تناسل کے سلسلے سے بالکل پاک و صاف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ایک بار حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے کہ نہیں، میری قوم کے لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری پکڑ ہو جائے، اس لیے تم جاؤ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ آئیں گے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی بیان کریں گے، اپنی مشکلات بیان کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا وہ انا لہا، تو میں اسی لیے ہوں، یعنی میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے میں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے قیامت کے دن کسی قسم کی باز پرس نہ کرنے کی گارنٹی دی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگرچہ کہ حضور سے کسی قسم کے کوئی گناہ نہیں ہوئے۔ حضور فرمائیں گے وہ انا لہا، میں تو تمہاری سفارش کرنے ہی کے لیے ہوں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے پہنچ کر مقام محمود پر پہنچ کر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ مقام محمود پر پہنچ کر، مقام محمود کیا چیز ہے؟ یہ تمام زمرے انبیاء میں حضور فرماتے ہیں کہ مقام محمود پر پہنچنے کی سعادت اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ کہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ حضور 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بڑے اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اگرچہ کہ امت کے اوپر فرض تہجد کی نماز نہیں ہے، لیکن پڑھنا، تہجد کے موقع پر اٹھنا بڑی نیکی کا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور تہجد کے موقع پر آخر رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان سے بندوں کو پکارتی ہے۔ ایسے موقع پر کوئی بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، دعا و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ہے کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو دعا ہم اذان سن کر پڑھتے ہیں اس میں بھی مقام محمود کا تذکرہ ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مؤذن اذان دے تو خاموش رہیں، بات چیت آپس میں نہیں کرنا چاہیے جب اذان ہو رہی ہے، تو جو کلمات مؤذن صاحب کہتے ہیں ہم بھی وہی کلمات کو اپنی زبان سے دہراتے رہیں۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں مؤذن صاحب تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور جب فجر کی اذان میں مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں اذان میں،
تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا الا ما شاء اللہ، صدقتا و بررتا الا ما شاء اللہ، یہ کلمہ کہنا چاہیے۔ اور اذان سن کر جو مومن بندہ اور جو مومن بندی اذان کے بعد کی دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ کی دعا کو، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا یہ بھی حقدار ہوگا، حضور اس کی بھی سفارش کریں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، اور اپنی مصیبت اور مشکلات بیان کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام کہیں گے کہ انا لہا، کہ میں اسی لیے نہیں ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ مقام محمود پر پہنچ کر، اور بعض روایات میں ہے کہ عرش کے نیچے پہنچ کر، ممکن ہے وہیں پر مقام محمود ہو، وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے، بہت لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ اپنا سجدے سے، سوال کرو مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سفارش پر حساب و کتاب شروع کریں گے۔ کیا منظر ہوگا حساب و کتاب کا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع رہیں گے، اور سب سے پہلے ان تمام انسانوں کے اندر جو ہے کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، بت پرست بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، بزرگان دین بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، فاسق و فاجر بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ اس میدان محشر میں جمع رہیں گے۔ سب سے پہلے اس میدان محشر کے اندر لوگوں کے دو حصے کر دیے جائیں گے، ایک طرف لوگ کچھ، اس طرف کچھ۔ بائیں ہاتھ کی طرف جو لوگ کر دیے جائیں گے وہ سب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان سے خالی ہوں گے، اور سیدھی ہاتھ کی طرف جو لوگ کر دیے جائیں گے وہ سارے کے سارے لوگ اہل ایمان ہوں گے، اور جو ایمان سے خالی ہیں، بے ایمان ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جتنے لوگ سیدھی جانب تھے، ان میں اولیاء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، اکابرین بھی ہیں، اسلاف بھی ہیں، مومن بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، لیکن مومن ہیں۔ پھر ان میں دو حصے کیے جائیں گے، اور ان میں حصے کرنے کے بعد ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی ہوگی، کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ 70,000 لوگ جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر ان میں دو حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ایک حصے میں جن کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر ہوں گے۔ جب ان کی نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا تو دونوں بالکل لیول میں آ جائیں گے، دونوں کے پلڑے، نہ گناہ کا پلڑا جھکے گا نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا، بلکہ دونوں برابر ہوں گے، لیول میں آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نہ جنت میں داخل کریں گے نہ جہنم میں داخل کریں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مقام اعراف میں رکھیں گے۔ مقام اعراف کیا چیز ہے؟
حدیث مبارکہ میں ہے کہ مقام آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے. یہاں سے لوگ جنتیوں کو بھی دیکھ سکیں گے جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں کہ کیسی نعمتوں میں ہیں, کیسے عیش و آرام کے اندر سارے منظر یہاں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ لوگ مقام آراف میں سے جہنم کے لوگوں کو بھی دیکھ سکیں گے کہ کیسے خوفناک عذاب ہو رہے ہیں, کیسے تکلیف میں لوگ ہیں, کتنی پریشانی اور مصیبت میں لوگ ہیں. سارا وہ منظر جہنم کا بھی دیکھ سکیں گے. لیکن جہنم میں بھی نہیں جائیں گے, نہ ادھر جنت میں جائیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو مقام آراف میں رکھیں گے, جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھیں گے. پھر جو لوگ بچے ہوئے ہیں, جن کے پاس نیکیاں بھی کچھ ہیں, برائیاں بھی ہیں, اب ان کا حساب و کتاب ہوگا. اب حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے بندوں سے, اپنے بندیوں سے جو سوال ہوگا تو وہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن حقوق اللہ میں ایک سوال پہلا ہوگا, اور حقوق العباد میں ایک سوال ہوگا, اور معاشرتی زندگی میں ایک سوال ہوگا. 3 سوالات گویا کہ حقوق اللہ میں یعنی اللہ کے حقوق میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا قیامت کے لیے, کہ نماز کی تم نے کتنی پابندی کی, اور اگر تم نے نماز چھوڑی تو کیوں چھوڑی, کیا تمہیں ہمارا حکم نہیں معلوم تھا؟ تو سب سے پہلا حقوق اللہ کے تعلق سے سوال ہوگا, نماز کے تعلق سے ہوگا. اس لیے بھائی اور بزرگوں, قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, 5 وقت نماز کی پابندی کریں, صرف جمعے کی نہیں, اور صرف مغرب اور عصر کی نہیں جو چھوٹی چھوٹی نمازیں ہلکی پھلکی نمازیں ہیں, بلکہ چاہے سردی کے زمانے کی نمازیں ہوں, چاہے گرما کے زمانے کی ہوں, چاہے بارش کے زمانے کی ہوں, چاہے فجر کی نماز ہو, چاہے عشاء کی نماز ہو, 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب خود نماز پڑھیں اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مرد نماز کو اٹھ کر گھر سے آ رہا ہو مسجد تو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی جگا کر آئے, اور اگر بیوی نہ جاگ رہی ہو تو اپنے ہاتھ کچے کر کے, کچے کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ میں جتنی تری رہتی ہے, جتنا ہاتھ کچا ہوتا ہے, کچے ہاتھ سے بیوی کے چہرے پر سنک دے پائے. یہ نہیں کہ جگ لا کے بالکل بیوی کے چہرے پر اور اس کے جسم پر ڈال دیا, بیگم اٹھو اذان ہوگی, تم کو نہیں معلوم نماز پڑھنا ہے, تو پھر دوسرا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور گھر جنگ کا میدان بھی بن سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنے کچے ہاتھ پر وضو کرنے کے بعد ہاتھ پر جو تری ہوتی ہے اتنے ہلکے سر کی چھینٹیں بیوی کے چہرے پر مار دیں, تاکہ وہ بھی نماز اڑ جائے اور اس کی بھی آنکھ کھل جائے, بیدار ہو جائے, اور وہ بھی گھر میں سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے. اور اس کا برعکس پہلو بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی پہلے اٹھ جائے, بیدار ہو جائے نماز کے لیے, اور ابھی شوہر نہ اٹھا ہو یا نہیں اٹھ رہا ہو تو اسے بیدار کرے, نہ اٹھ رہا ہو تو اپنے کچے ہاتھوں سے جو وضو کر کے ابھی ابھی آئی ہے, اپنے کچے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے چہرے کے اوپر ہلکے سر کے چھینٹے مارے, تاکہ اس کی بھی آنکھ کھل جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فجر کی نماز ادا کرے اور اپنے سجدوں کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرے. لیکن بیوی کبھی ایسی بھی حرکت نہ کرے اجے اٹھتی کے لاؤں جگ بھر کے نہ, پھر جنگ کا میدان وہاں پر کھڑا ہوگا, اور جس کی وجہ سے دوسرے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. جگ بھر کر پانی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ صرف ہاتھ کے طریقے جو ہیں چھینٹیں ہلکے سر کے وہ چہرے پر ایک دوسرے کے مارنے کی حدیث میں اجازت ہے, بلکہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ شوہر پہلے اٹھا تو بیوی کو اس طریقے سے اٹھائے, اور بیوی پہلے اٹھی ہوئی تو شوہر کو اس طریقے سے اٹھائے کہ ہم اپنے نمازوں کا اہتمام کریں.
کوئی نماز قضا نہ ہونے دیں، اور اگر قضا ہو گئی ہو تو پہلے گھر آنے کے بعد پہلے قضا نماز پڑھے، پھر دسترخوان پر بیٹھے. یہ عادت بنائیں، یہ مزاج بنائیں، اور اپنے بچوں کی نماز کی نگرانی بھی کریں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے. معلوم ہوا کہ 7 سال کے نماز کے اوپر بچوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے. بچوں سے پوچھنا چاہیے، بچے خود و خود نماز کے عادی بن جائیں گے. لیکن شام میں آنے کی بات فرصت کس کو ہے؟ آنے کے بعد سب سے پہلے جیب میں سے موبائل نکل جاتا ہے. بیوی بیچاری پکار کر تھک جاتی ہے آج آزاد کھانا کھانے کے لیے. بچے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم تک سے مس نہیں ہوتے. الامان والحفیظ. تو بہرحال بچوں کو نماز کی تاکید 7 سال کی عمر سے کرنا ہے، لیکن ابھی مارنا نہیں ہے بچوں کو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اب وہ اگر نماز نہ پڑھ رہے ہو تو مارو. 10 سال کا بچہ ہمارا ہو گیا، 10 سال کی بچی ہماری ہو گئی، پھر بھی اگر نماز نہ پڑھے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی بچی کو مارے نماز سے نہ پڑھنے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے 10 سالہ بچے و بچی کے نماز کو نہ پڑھنے پر مارتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو بھائیوں اور بزرگوں تو اپنے گھر کی برکت کے لیے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. تو جہاں تک بات بچوں کی آئی تو میں یہ بات بلکہ یہ مسئلہ بھی اجاگر کر دوں. بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں. بعض مرتبہ باپ نہیں کرتا کیونکہ نماز میں ہے، یہ باپ اپنے بچے کو اپنے بازو میں لے کر کھڑا ہوا ہے، دوسرا آدمی آتا اس کے بچے کو پیچھے کر دیتا ہے، خود وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے. تو نماز ختم ہونے تک مسلسل روتا رہتا ہے. کتنی مرتبہ ہماری اس مسجد کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے. اتنے چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوں مسجد میں لا کر دوسروں کے نماز میں خلل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو ہم انگلی پکڑ کر مسجد لا سکتے ہیں، لیکن تاکید کریں کہ بیٹے ہم جہاں تمہیں کھڑے کر رہے ہیں وہیں کھڑے رہو. کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی سے باتیں نہیں کرنا، کسی کو اٹھانا نہیں ہے، تاکہ اسے مسجد کی آمد و رفت ابھی معلوم ہو جائے. اور 10 سال کی عمر کے بچوں کو تو گھر سے نماز کو ساتھ میں لے کر آنا چاہیے، اور اگر نہ آ رہا ہو تو اس کی پھر تنبیہ بھی کرنا چاہیے، اس کو مارنا بھی چاہیے. اور اگر ہمیں اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے، قیامت کے دن ضرور بے نمازی بچوں کے تعلق سے ان کے ماں باپ سے بھی پوچھ ہوگی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک آدمی کو تم میں سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک ان کی دیکھ بھال کی، کہاں تک ان کی نگرانی کی، کہاں تک ان کی دینی اعتبار سے تربیت کی. چاہے وہ بیوی ہو، چاہے ہمارے چھوٹے بہن اور بھائی ہوں، چاہے ہماری اولاد ہو، اور اگر ہم سیٹ صاحب ہیں تو ہمارے ماتحت کام کرنے والے مزدور ہوں، اور اگر ہم بہت بڑے غصے دار ہیں، ہمارے ماتحت بہت سارے لوگ مزدور کام کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہو، اگر وہ دینی اعتبار سے لاپرواہی کرتے ہوں یا ان کے جو بھی حقوق ہوں، ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اور اس وقت افسوس کیا جانا کچھ کام نہیں دے گا. تو سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہوگا نماز کے تعلق سے ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز کے عادی رہیں، پابند رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں، اور اپنی اہلیہ کو نماز کی پابندی کرنے کا طریقہ جیسا کہ میں نے بتلایا ہے. آپ گھر پہنچ گئے، پہلے پوچھ لے بچوں سے، بچوں نماز پڑھ لے. اگر وہ ہاں کہہ دے بہت اچھی بات ہے. اپنی بیگم سے پوچھیں اور وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، کھانا پکا لو اور پہلے نماز پڑھ لو، میں انتظار کرتا ہوں آپ کی نماز سے فارغ ہونے کا، پھر دسترخوان بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. آپ 2 مرتبہ ایسا کیجیے، پھر اس کے بعد
آپ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے آپ کی بیوی نماز عشاء سے فارغ ہو کر بیٹھ چکی ہوگی. ہم کریں تو صحیح، خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. ہم خود ہی نہیں چاہتے اور خود ہی میں اہتمام نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قیامت کے میدان محشر پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ خون کے تعلق سے، قتل کے تعلق سے، بندوں کے حقوق کے، لوگوں کے تعلق سے جو سوال ہوگا قیامت کے دن پہلا، تو وہ ہوگا خون کے تعلق سے کہ ہم نے کسی کا خون بہایا تھا تو کیوں بہایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا تو کیوں کیا تھا، پوچھا جائے گا. جب تک معقول جواب بن نہیں پائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی ہٹ بھی نہیں سکے گا. اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، بھرپور اس بات کی کوشش کریں کہ میرے ہاتھ سے کسی کا بھی کبھی ایک خون کا قطرہ نہ بہے. اس کو مارنا، قتل کرنا، اس کی گردن جدا کرنا تن سے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. قربان جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کے اوپر. آپ علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں، جب کبھی تمہیں اپنے زندگی میں اگر کسی کو دوسرے کو چاقو بھی دینے کی نوبت آ جائے تو دینے کا تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس طرف سے چاقو کی نوک ہے ادھر سے تم اپنا ہاتھ پکڑو اور جدھر سے اس کی پکڑنے کی مٹھی ہے وہ دوسرے کی طرف کرو، تاکہ وہ مٹھی کو پکڑ لے. کہیں غفلت کے اندر نوک اگر ادھر ہوگی تو کہیں اس کو نوک لگ نہ جائے. کتنی احتیاط برتی گئی ہے اسلام کے اندر. جب اپنے ہاتھ میں نوک ہوگی چاقو کی، چھری کی، تو ظاہر بات ہے آدمی احتیاط سے پکڑے گا. جب دوسرے کو دے گا تو بے احتیاطی ہو سکتی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام یہ طریقہ اس کا بتلایا ہے. اس لیے کبھی ایسا کسی پر وار نہیں کرنا چاہیے، نہ پتھر سے، نہ لاٹھی سے، تلوار تو دور کی بات. لیکن آج آئے دن نوجوانوں کو معمولی کوئی بات ہوتی ہے اس طریقے سے لطف کہ ٹوٹ پڑتے ایک دوسرے کے اوپر، گویا اب قتل کرے گا یا جب قتل کرے گا. نہ پتھر دیکھتے ہیں، نہ لاٹھی دیکھتے ہیں، نہ کچھ نہیں. نوجوانوں، اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا پہلوان کسے کہا آپ کو معلوم ہے؟ نبی کریم علیہ وسلم پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اس کو چت کر دے، اس کے سینے پر جا کر بیٹھ جائے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لے. ابھی ڈنڈا موجود ہے، مار سکتا ہے دشمن کو، پھر بھی کنٹرول کر. یہ سب سے بڑا پہلوان اسے کہا گیا ہے. تو قیامت کے دن دوسرا سوال جو ہوگا خون اور قتل کے تعلق سے ہوگا. اس لیے اپنے ہاتھوں کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تاریخ بیان کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ہم مسلمان ہیں یا نہیں، میں فیصلہ نہیں کرتا، آپ خود فیصلہ کریں. اور تیسرا سوال قیامت کے دن معاشرتی زندگی کے تعلق سے جو ہوگا، یعنی گھریلو زندگی کے تعلق سے ہوگا. ایک حقوق اللہ کے تعلق سے سوال، دوسرا حقوق العباد کے تعلق سے، اور تیسرا معاشرتی زندگی کے تعلق سے، گھریلو زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا. اور وہ ہوگا میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے. اگر شوہر نے بیوی پر زیادتی کی ہوگی تو سب سے پہلے بیوی سے سوال ہوگا کہ تو عورت ہو کر تم اپنے شوہر پر کیوں زیادتی کی. اور اگر شوہر نے زیادتی کی ہے اپنے بیوی کے اوپر تو شوہر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بیوی پر کیوں زیادتی کی، کیوں ظلم کیا. معلوم ہے کہ مرد ہیں تو مرد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بیوی کو دباتے رہیں
اس پر ظلم کرتے رہیں، اس پر ہاتھ اٹھاتے رہیں، جو چاہے زبان سے اس کو کہتے رہیں، اور بیچارے مظلوم آپ کے ظلم کو، زیادتی کو سہتی رہے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ دنیا میں تو وہ اپنے دن گزار لے گی صبر و سکون کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن ایسے ظالم شوہر کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر کی ان تمام رسوائیوں سے اور ذلت سے حفاظت فرمائے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔